آج ہم دیکھتے ہیں خدا کی زندہ کلام مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے کہ اچھے بیج کڑوے دانے، خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج بونے والا ابن آدم ہے، راہ کے کنارے والا، جھاڑی والا، پتھریلی زمین والا اور اچھی زمین والا، کیونکہ اچھا بیج جو ہے اچھی زمین پر گرنے والا وہ بیج ہے جو 100 گنا 60 گنا 100 گنا پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ بونے والا جو ہے وہ ابن آدم ہے۔ اچھی زمین پر بونے والا بیج جو ہے وہ ابن آدم ہے، اور کھیت کیا ہے؟ اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہے۔ جو اچھا بیج ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو اپنی خدمت کو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنت سے چمکاتے ہیں، وہ اچھے لوگ، اچھا بیج ہے خدا کے، وہ فرزند ہے۔ اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جو کڑوے دانے ہیں وہ شریر کے فرزند ہیں۔ جیسے پیچھے ہم میسیجوں میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ راہ کے کنارے والا، پتھریلی زمین والا اور جھاڑی والا بیج، یہ جو بیج ہے وہ بیج ہے جو کہ خوشی سے خدا کے کلام کو قبول تو کرتے ہیں مگر اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے۔ پہلے بیج جو ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے دبایا جاتا ہے اور وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، راہ کے کنارے والے۔ اور دوسرا پتھریلی زمین والا جو بیج ہے وہ جب اگتا ہے تو دھوپ پڑتے ہی وہ جل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے کسی طرح مٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ اگتا بھی ہے اور جلد جل بھی جاتا ہے۔ اور جھاڑی والے وہ بیج ہیں جب ان پر دھوپ پڑتی ہے اور دھوپ سے وہ سورج کی کرنیں پاتے ہی وہ جل کر راکھ اور بھسم ہو جاتے ہیں۔ اچھی زمین والے وہ بیج ہے جو بڑھتے ہیں، جو 100 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل، 30 گنا 60 پھل پیدا کرتا ہے۔ یہ دنیا ایک کھیت ہے اور اچھا بیج خدا کی بادشاہی کے فرزند ہے۔ خدا کی بادشاہی کے جو فرزند ہیں وہ اچھے لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو صرف سنتے ہیں اور اس پر مکمل طور پر اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جس دشمن نے، لکھتا ہے، اس شریر کے فرزند ہے جس دشمن نے ان کو بویا، جس دشمن نے ان تینوں بیجوں کو بویا ہے وہ ہے ابلیس ہے، اور کٹائی دونوں کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ اس فصل کو کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ دنیا میں فصل تو بہت ہے مگر مزدور بہت کم ہیں، اس لیے آج کے جو مزدور ہیں، آج کے مزدور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ان کو فصل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اپنے پیٹ کی ضرورت ہے۔ ان کا کلام مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنے شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسولوں کے مال اس کا 13 باب اور اس کی 10 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ رسولوں کے مال اس کے 13 باب کی 10 آیت میں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو
بگاڑنے سے باز نہ آئے گا۔ ایسے لوگ جو اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنا ہی سوچتے ہیں، وہ خدا کی سیدھی راہوں کو غلط کر رہے ہیں، سیدھی راہوں کو ٹیڑھا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے برے کاموں سے، اپنی خواہشوں سے باز نہیں آ رہے۔ آپ دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب کی 10 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وہ فرما رہا ہے، اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے، اپنی دنیا کی خواہشوں میں مصروف ہیں، خدا کے کلام کی طرف نہیں، بلکہ خدا کے لوگوں کو، غریب لوگوں کو استعمال کرنے والے ابلیس کے فرزند ہیں، جو اپنی خواہشوں، اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اور خدا کے کلام کو، خدا کے لوگوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ لکھتا ہے اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے۔ یہ راست بازی نہیں ہے۔ غریبوں کو، بیوہ کو، غریب کو، یتیم کو ذلیل کرنا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا، دنیا کی عیش شہرت کی چیزوں کو حاصل کرنا۔ لیکن پولس رسول ہمیں اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے کوڑا ہیں۔ خدا کے لوگوں کے لیے دنیا کی چیزیں کوڑے اور کچرے کے ڈھیر کی مانند ہے، جن کے پیچھے آج یہ ہمارے لوگ جو ہے کلام کو چھوڑ کر غریب لوگوں کو استعمال کر کے، جن کو کلام کے الفاظوں کا معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو استعمال کر کے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں، اپنی خواہشوں کو پورا کر رہے۔ یہ لکھتا جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ وہ شخص بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 44 اور 45 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ہم نے کلام مقدس کو دیکھنا، کلام مقدس ہمیں راست بازی سکھاتا ہے، اچھی راہ دکھاتا ہے، یا راہ کے کنارے والے بیچ، پتھریلی زمین والا بیچ، جھاڑی والا بیچ اور اچھی زمین والا بیج بونے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ آپ دیکھیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 44 اور 45 آیت میں کیا لکھا ہے، کیسے آپ خدا کے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں، اچھے درخت کو کیسے آپ پہچان سکتے ہیں۔ لکھتا ہے ہر درخت اچھے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر درخت جو ہے اچھے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر توڑتے اور نہ بھیڑ نہ جڑ نہ جھاڑی بیری سے انگور۔ نہ آپ جھاڑیوں سے انجیر توڑ سکتے ہیں، نہ آپ جھاڑی سے انگور توڑ سکتے ہیں۔ جھاڑی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جھاڑیوں کی مانند ہے جو آخر کیا ہوگا، جل کر بھسم ہو جائیں گی۔ آگے لکھتا ہے وہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اچھا آدمی اپنے دل سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جب دل کے اندر ہی مانگنے کی سوچ ہے، غریبوں کو ذلیل کرنے کی سوچ ہے، غریبوں سے پیسہ مٹھورنے کی، حاصل کرنے کی، اپنی خواہشوں کی ضرورتوں کی طرف لگے ہیں، تو جو کچھ ان کے دل میں بویا جاتا ہے، بویا ہوا شیطان نے اپنا بیج بویا ہوا ہے، اور وہی بیج، وہی پھل، وہی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کی کتاب اس کا 18 باب جب آپ دیکھیں گے، اس کی 21 آیت میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ موت اور زندگی آپ کے منہ میں موجود ہے۔ اس طرح ایسے لوگوں کے اندر سے لوگوں کے لیے زندگی نہیں بلکہ موت کے الفاظ نکلتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے گی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔